الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو نہ صرف اس دنیا کا بلکہ آخرت کے دن کا بھی بادشاہ ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا کر دیا. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس خزانے کے ڈھیر ہیں، اگر تم مجھے راضی کر لو، میری رحمت کے حقدار بن جاؤ تو میں تم پر اپنے خزانے کے دروازے کھول دوں. وہ اللہ وحدہ لا شریک جو انسان کی مشکلات میں بھی اس کی مدد کرنے والا، مصیبتوں میں اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، حاجتوں کے وقت اس کی حاجتوں کو قبول کرنے والا، وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجے، ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن آج دنیا کے اندر ہم اس بات کو بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے تو حکمرانوں سے پلٹ سکتی ہے. یہ سوچ ہماری غلط ہے. اگر دنیا کے اس معاملات کی، اس مشکلات کی کایا پلٹ سکتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے سے پلٹ سکتی ہے. اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے آپ پر انشاءاللہ کھول دے گا. ہمارا سلسلہ چل رہا ہے امہات المومنین، جس میں ہم نے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کا ہم نے پڑھ لیا. آج ہم انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے بارے میں پڑھیں گے. ہم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا ہے؟ تاکہ ہم ان جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ کو امہات المومنین اس قدر پسند تھی کہ اللہ نے بعض امہات المومنین کا ذکر فرشتوں سے کروا کے، بعض کا ذکر قرآن میں کرا کے، بعض کا ذکر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر کے بتایا کہ یہ امہات المومنین کوئی عام عورتیں نہیں ہیں. اللہ ہمیں امہات المومنین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی. ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال سے لے کر 50 سال تک صرف ایک بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی. وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد. 50 سال کی عمر کے ہوئے تو حضرت خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی، وفات پا گئی، رحلت فرما گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی غمگین ہوتے تھے، اداس ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، حضرت خدیجہ ان کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی.
یہاں تک کہ غار ہرا سے بھی پریشان حال آئے تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور کہا چلیے ہم ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 25 سالوں کے اندر دین کی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے، نبوت کی بھاری ذمہ داری کو 10 سال سے سر انجام دیتے ہوئے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو دن گزارے، ان سارے دنوں میں مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں حضرت خدیجہ ان کے شانہ بشانہ رہی۔ کبھی بھی ان کی زبان سے ہم نے پڑھا تھا شکوہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے مجھے کس جگہ لا چھوڑا، آپ نے مجھے ایسی جگہوں پہ لایا جہاں مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پینے کو کچھ نہیں ملتا، ایسی کوئی بات ان کی زبان سے شیب ابی طالب میں بھی نہ نکلی۔ اللہ ہمیں ایسا شکر گزار بنا دے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سودا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک شادی کی تھی۔ ان کے خاوند کا نام سکران بن عمرو تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ سکران بن عمرو سے ان کا ایک بیٹا تھا جو اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سودا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی تو کی، لیکن ادھر سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سودا کا نام حضرت سودا بنت زمع، والد کا نام زمع بن قیس، یہ ان کے والد کا نام تھا جس کی وجہ سے سودا بنت زمع بلائی جاتی تھی۔ والدہ کا نام شموس بن قیس۔ آپ کی عمر ٹوٹل تھی 73 ایئرز، یعنی جو انہوں نے اپنی زندگی کے ایام گزارے 73 ایئرز تھی ان کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے خاوند کا نام سکران بن عمرو تھا۔ ان سے ان کا ایک بیٹا ہوا اور سکران بن عمرو وفات پا گئے۔ سکران بن عمرو اور حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں ایمان لا چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب دین کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، تو حضرت سودا بھی ایمان لے اور ان کے خاوند بھی ایمان لا چکے تھے۔ دونوں نے ایمان لانے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ میں بھیج دیا تھا، تو ان میں حضرت سودا بھی تھی اور سکران بن عمرو بھی تھے، کیونکہ ضعیف العمر تھے تو یہ دونوں بھی ہجرت میں شامل تھے۔ حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کی انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا 10 نبوی میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، نبوت ملی، 50 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ وفات پا گئی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہی حضرت سودا سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی سے شادی ہوئی تو 10 نبوی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ ہمارے ہاں جب شادیوں پہ اونٹ پٹانگ رسمیں کی جاتی ہیں، ہندوؤں، یہودوں، عیسائیوں، نصارہ، کافر، ملحد سب کو خوش کیا جاتا ہے، تو ہم میں سے تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا رمضان میں شادی کا، کہ رمضان میں شادی کریں۔ ہائے، رمضان تو نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ شادی بھی نیکی کا ایک کام ہے۔ اللہ کے نبی نے رمضان میں شادی کر کے دکھائی۔ حضرت سودا سے شادی رمضان میں ہوئی۔ پتہ چلا کہ رمضان میں شادی کرنے کا فائدہ ہی یہی ہے کہ انسان ان سارے خرافات سے بچ جائے گا۔ اور میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم پاکستان 14 اگست کو معرض وجود میں جو آیا ہے، تو اگر ہم اسلامی مہینے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو 27 رمضان المبارک تھا۔ اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو 27 رمضان کو اگر ہم سیلیبریٹ کریں گے تو یہ باجے، یہ گانے، یہ ہلا گلا، یہ شور شرابہ، یہ ون ویلنگ، یہ لڑکوں کا ہودم، یہ لڑکوں کی اوٹنگ، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز 27 رمضان کو سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز جس کی شادی رمضان میں ہوگی وہ بھی بڑی بابرکت ہوگی۔
کیونکہ وہ بھی ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ رمضان میں شادی کا فائدہ ہے تو کیوں نہ ہم اس فائدے کو اٹھا لیں کہ رمضان میں لوگ سوچ سمجھ کے ایسے غلط کام کریں گے کہ ہاں یہ رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ لوگوں کے ٹی وی بھی بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گانے بھی بند ہو جاتے ہیں، موبائل سے حتیٰ کہ میرا اور آپ جیسے لوگوں کا تعلق موبائل سے بھی کم ہو جاتا ہے، اور عبادات میں اپنے آپ کو زیادہ منحوس کر دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ہاں قریبی اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی، کہتے ہیں کہ دوسرا نکاح جو ہے وہ حضرت عائشہ سے ہوا تھا، رخصتی سمیت شادی جو ہوئی تھی وہ حضرت سودا سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہی کیا تھا، صرف نکاح ہوا تھا کیونکہ ان کی 6 سال کی عمر تھی، رخصتی 9 سال میں ہوئی تھی۔ تو تیسرا نکاح کے طور پر دیکھا جائے تو حضرت سودا کا نکاح تیسرے نمبر پر ہوا ہے۔ رخصتی سمیت شادی دیکھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمع تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی 10 نوی میں رمضان کے مہینے میں ان سے شادی کی۔ حضرت سودا بنت زمع کا نکاح ان کے والد زمع بن قیس نے ہی پڑھایا، یعنی والد نے پڑھایا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سیرت کو ہم سمجھیں، سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا بیٹا اس قدر پاورفل ہو دین میں کہ آپ کی ڈیتھ ہو تو جنازہ پڑھانے والا آپ کا بیٹا ہو۔ آپ اپنے بیٹے کی تربیت اس نہج پر کریں، اور آپ کو غسل دینے والی آپ کی اپنی بیٹی ہو کہ آپ کی تربیت بیٹی کی اس انداز میں ہو کہ یہ نہیں کہ کسی ملوانی کو بلایا جائے، کسی نہانے والی کو بلایا جائے، اس کو بلاؤ وہ نہائے اور وہ آ کر پوچھے کیسے نہلانا ہے، کتنی دفعہ نہلانا ہے، کتنے پیسوں والا نہلانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اور پھر وہ جب نہلانے والی آتی ہیں، اللہ معاف کرے ہم عورتوں کے پیٹوں میں کوئی بات نہیں رہتی، کوئی ایسی چیز کوئی ایسا معاملہ دیکھتی ہیں تو 10 لوگوں میں بیٹھ کے مردے کے بارے میں بھی اس کو بھی نہیں بخشتی۔ تو اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، اپنا خاوند، اپنا بھائی، اپنا باپ، 4 محرم ہیں آپ کے، چاروں محرم میں سے کسی کو تو اس قدر تیار کریں کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھانے والا ہو، اور جو جنازہ ان چاروں میں سے کوئی آپ کا پڑھائے گا وہ کوئی بھی نہیں پڑھا سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو ان کا نکاح پڑھایا ان کے والد نے، جبکہ ان کے والد ابھی خود اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان کے والد نے نکاح پڑھا دیا۔ حق مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 500 درہم دیا تھا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں 400 درہم دیا۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک جیسا حق مہر نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے اس کو ختم کر لیں کہ 32 روپے ہے یا 5000 ہے یا 2-4 باتیں لکھی جاتی ہیں۔ حق مہر کے حوالے سے جو کنسیپٹ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ لڑکے کی جو استطاعت ہے اسی کے مطابق اس کو حق مہر لکھ کر دینا چاہیے اپنی بیوی کے لیے۔ اگر وہ امیر ہے تو اچھا حق مہر لکھے، اگر وہ درمیانہ متوسط طبقے کا ہے تو متوسط لکھے، اگر وہ غریب ہے تو اس انداز میں لکھے۔ اگر کچھ بھی نہیں دے سکتا تو ہم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کا صحابیوں سے نکاح ہوا تو صورتوں کی بیس پر بھی ہوا کہ فلاں صورت تمہیں یاد ہے، لو یہ تمہارا حق مہر ہے، جاؤ اپنی لمحہ شادی ہو گئی اور تم نے اپنی بیوی کو یہی صورتیں یاد کروانی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صورتیں یاد کروانے والا معاملہ جو تھا، تو آج کے دور میں لوگ قرآن کو یاد اس نیت کے ساتھ نہیں کرتے کہ قرآن یاد کرتے ہیں تو پھر بھول جاتا ہے۔ بھولنے والی بات بعد کی ہے، جب آپ نہیں پڑھیں گے تبھی بھولے گا نا، جب آپ پڑھتے رہیں گے پھر کیوں بھولے گا؟ کیا خیال ہے؟ ایک انسان مسلسل قرآن پڑھتا رہے تو اسے زبر زیر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیا خیال ہے؟ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں زبر ہے یہاں زیر ہے۔ اور جس نے حفظ کیا ہوگا جب وہ سورت کو پڑھ رہا ہوگا تو امید ہے کہ 1-2 لفظ اس کو اٹک کے وہ نیچے دیکھے گا، باقی تو وہ زبانی پڑھے گا ہی، تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یاد کریں، میں پچھلے دنوں مسلسل واٹس ایپ پہ آ رہی تھی ویڈیوز کہ ترکی کی اور یمن کی ایک بوڑھی عورت نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ 72 شاید ایئرز بتا رہے تھے کہ اتنی عمر میں اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ قرآن کو یاد کرنا، یہ اس نیت کے ساتھ یاد کرنا چھوڑ دے کہ یہ بھول جائے گا، تو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اتنا مسئلہ ہے. آپ اسے پڑھنا نہ چھوڑیں تو یہ کبھی بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں بھولے گا. کتنا پڑھیں آپ اندازہ کریں کتنا پڑھیں. اللہ کے نبی ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھ سکتے ہیں، تو ہم ایک دن میں اتنی صورتیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ ایک رکعت میں قیام میں اتنا پڑھ سکتے ہیں، تو میں اور آپ ایک دن میں اتنا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک پارا بھی بامشکل لوگ پڑھتے ہیں. جب میں نے کسی سے پوچھا ایک محفل میں کہ آپ کتنا پڑھ لیتے ہیں، کچھ بتا رہے ایک پاؤ، کچھ بتا رہے 4 صفحے، کچھ بتائے 3 صفحے، کوئی آدھا سپارہ. ایک بہن نے جواب دیا بس میں جتنا پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے مجھے اتنا کافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اندازہ کریں، ہم میں سے بھی تو ہر کوئی یہی سوچتا ہے چلو آدھا پڑھا کافی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. قرآن کو زیادہ پڑھیں. جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے اتنی برکتیں آپ کے گھر میں اتریں گی، اتنا آپ کے ٹائم میں برکت ہوگی، اتنا آپ کے معاملات میں برکت ہوگی، اتنا آپ کے کھانے پینے میں برکت ہوگی، اتنا آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. تو یہ چیز چھوڑنے والی نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ حق مہر بھی انسان اپنی حیثیت کے مطابق فکس کرے گا. حضرت سودا بنت زمع کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تعلق عامر بن لعی قبیلے سے تھا. یعنی اس وقت بھی کئی قبیلے تھے اور ہر قبیلے سے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس قبیلے کی شادی، لڑکی کی شادی اس قبیلے کے لڑکے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ہم آرائی ہیں، آرائیوں میں ہی شادی کریں گے. ہم پنجابی ہیں، پنجابیوں میں ہی شادی کریں گے. ہم سرائکی ہیں، سرائکیوں میں ہی شادی کریں گے. میں آپ کو ایک آسان ٹپ دیتی ہوں. آپ اپنی بیٹی کی نیک سیرت تربیت کر لیں، پھر اسے چاہے پنجابیوں میں بھیجیں، سرائکیوں میں بھیجیں، آرائیوں میں بھیجیں، کہیں بھی بھیجیں، وہ آپ کو ایڈجسٹ ہو کر دکھائے گی انشاءاللہ. تربیت اس کی اسلامی ہونی چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے حضرت خدیجہ کا کردار کیا تھا، اس کو پتا ہونا چاہیے حضرت عائشہ کا کردار کیا تھا، اس کو پتا ہونا چاہیے حضرت سودا کا کردار کیا تھا، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا. وہ کبھی یہ نہیں کہے گی امی میری آرائیوں میں کیوں شادی کی. اسے پتا ہے یہاں آ کر میں نے صبر و شکر سے زندگی بسر کرنی ہے. جو میرے نصیب میں ہے وہ یہاں بھی مجھے ملے گا، جو میرے نصیب میں تھا وہ کہیں اور بھی ملے گا. تو میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنے آئی ہوں، نہ کہ سسرال میں عیش کرنے کے لیے آئی ہوں. یہ عیش کس کے لیے؟ آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ دنیا کس کے لیے؟ کافر کے لیے. اللہ نے مومن کے لیے نہیں بنائی. اللہ نے یہ کافر کے لیے بنائی ہے، اور عیش و عشرت بھی کافر کے لیے رکھا ہے. اللہ نے مومن کے لیے اس کی زندگی کو مشکلاتوں سے کیوں بھر دیا؟ اب ایک بندہ سوچتا ہے میں اتنا نیکوکار ہوں، عبادت کرتا ہوں، پھر میری زندگی مشکلات سے کیوں بھری ہوئی ہے؟ اللہ ان مشکلات کے ذریعے آپ کے جنت کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں پہنچ جائے. اس لیے مشکلات میں آپ کو ڈالتا ہے، اس لیے آپ کے اوپر بہت سے معاملات ڈالتا ہے تاکہ ان میں تم کھڑے اور سچے ثابت ہو کر اللہ سے جنت کے درجے حاصل کر سکو. تو یہاں بھی ہم دیکھ لیں کہ کسی قبیلے کا تعلق کسی قبیلے سے جوڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ حجرات میں بتا دیا قبیلے، خاندان، کنبے صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے، ورنہ ان کا تعلق کسی اور معاملے میں نہیں ہے. ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے. مومن ہے تو مومن کی شادی کر لو، مسلمان ہے تو مسلمان کے ساتھ شادی کر لو. جیسی لڑکی ویسا لڑکا دیکھ کے شادی کر لو. یہ نہ دیکھو کہ وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع سے نکاح کیا تو ان کے قبیلے کا تعلق عامر بن لعی سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے یہ ایک بار بیوہ ہوئی ہیں، مطلقہ نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی، نہیں بیوہ ہوئی ہیں. ان کے خاوند وفات پا گئے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. تو مطلقہ یا بیوہ میں ہم لکھیں گے کہ صرف ایک بار بیوہ ہوئی ہیں. بوقت نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کی عمر 50 سال تھی اور حضرت سودا بنت زمع کی عمر بھی 50 سال تھی. اب دونوں ایج وائز مل گئے. اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر لڑکی بڑی ہے لڑکا چھوٹا ہے تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ ختم کر کے دکھایا. اور یہ جو دوسری چیز ہے کہ 50-50 ایئرز دونوں کی ہو گئی.
ایک جیسی عمر کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے. پھر بعد میں یہ بھی دکھایا کہ چھوٹی عمر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز بھی اسلام نہیں دیکھتا. اسلام یہ دیکھتا ہے بس ایک مرد کے اندر اسلام کے سارے قوانین پہ عمل کرنے والا ہو اور وہ اسلام کے اصولوں پہ چلنے والا ہو تو وہ کسی بھی قسم کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ جو انہیں ملا 14 ایئرز ملا. 50 ایئرز کے شروع میں ہی شادی ہو گئی تھی, اس لیے 63 تک 14 ایئرز بن گئے. سمجھ آ گئی؟ 13 ایئرز تو وہ ہو گئے, 15 ایئرز والا بھی ایئر ساتھ میں ملائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو زندگی سپینڈ کی وہ تھی 14 ایئرز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح کسی حکمت کے تحت کیا تھا. میں یہ بات آپ کو پہلی بیوی کے دوران بھی بتا چکی ہوں کہ آج کی کتابوں کے اندر ہندوؤں نے, انگریزوں نے اور لوگوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ نعوذ باللہ غلط انداز میں کھینچا ہے. اس کنسیپٹ کو اپنے چھوڑ دیں کہ اللہ کے نبی کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی, بلکہ اللہ کے نبی نے جس عورت سے بھی جتنی بھی شادیاں کی ساری کوئی نہ کوئی وجہ سے کی, اور جتنی شادیاں کی ان شادیوں کے کرنے کے بعد یہ جو آیت نازل ہوتی ہے مثنی و ثلاثہ و رباع, 2 3 3 4 4, یہ ان تمام شادیوں کے بعد آیت نازل ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت سورۃ احزاب میں نازل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو جو اچھی لگے یا جو عورت آپ کو آ کر اپنے لیے ہبہ کر لے تو آپ ان سے نکاح چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ کتنی شادیاں کریں. ان کے لیے یہی آیت تھی کہ آپ کو جو اچھی لگے اور جو عورت آ کر آپ کو اپنا آپ ہبہ کر دے آپ چاہیں تو اس سے اپنا نکاح کر سکتے ہیں. اور یہ مثنی و ثلاثہ و رباع یہ امت کے لیے آیت اتری ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے. اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی کافی ہے. حضرت سودا بنت زمعہ سے ان کی نکاح جو ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ مہاجرین حبشہ میں سے تھی, یعنی ہجرت کر کے آنے والوں میں سے تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت کر کے حبشہ میں گئی تھی اور حبشہ میں جانے کے بعد افواہ پھیلی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر مکہ میں اب کوئی تنگی نہیں, کوئی مصیبت نہیں, کوئی مشکلات نہیں, اب مسلمان مکہ میں آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان کے خاوند اور انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی دوبارہ مکہ میں جائیں. مکہ سے بڑھ کر کوئی سرزمین پیاری نہیں لگتی تھی کیونکہ اللہ کا گھر بھی وہیں پہ تھا, طواف کرنا بھی وہیں پہ تھا. تو انہوں نے سوچا جب وہاں کے حالات سازگار ہو چکے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی دوبارہ ہجرت کر کے مکہ میں چلے جائیں. تو یہ افواہ جو پھیلی تھی یہ خالی جھوٹی افواہ تھی, یہ سچ پر مبنی نہیں تھی. لیکن یہ لوگ ہجرت کر کے مکہ آ چکے تھے. مکہ کے اندر مشکلات ویسے ہی تھی, مصیبتیں ویسے ہی تھی, آزمائشیں ویسے ہی تھیں. لیکن اب سکران بن عمر نے اور حضرت سودا بنت زمعہ نے ارادہ کیا اب ہم یہیں پہ ہی رہیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے, اب ہم ہجرت کر کے دوبارہ حبشہ میں نہیں جاتے. تو یہ جب حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئیں تو اس وقت عمر رسیدہ بھی ہو چکی تھی اور ان کے خاوند کی طبیعت بھی اب خراب رہنے لگی تھی. اور پھر ان کے خاوند کی وفات ہو گئی اور یہ بیوہ ہو گئی. نہ ان کے والد نے اسلام کو قبول کیا تھا نہ ان کے بھائی نے اسلام کو قبول کیا تھا. بیوہ ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد عدت کے بعد اپنے والد کے گھر آ گئی. وہاں پر اسلام کے حوالے سے انہیں کافی مشکلات اٹھانی پڑتی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ بڑی مشکلاتوں میں زندگی بسر کر رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی یہ سوچا کہ یہ بیوہ عورت ہے اور اپنے باپ کے گھر میں مشکلات سے زندگی بسر کر رہی ہے, میرے دین پر ایمان لے آ چکی ہے, اسلام کو قبول کر چکی ہے, تو کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں. لیکن خود اپنی زبان سے بھی یہ اظہار نہیں کیا. حکیم کی بیٹی خولہ بنت حکیم کے بارے میں آتا ہے جو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی تھی. انہوں نے کہا, عثمان نے اپنی بیوی سے, جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو اگر وہ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کی شادی کسی سے کروا دو. تو وہ گئی اللہ کے نبی کے پاس اور پھر یہ سارا معاملہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. ابھی سبب اور حکمت میں ہم انشاءاللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی تھی وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ بیوہ ہو چکی تھی, عمر رسیدہ تھی. اسلام لانے کی وجہ سے, بیوہ اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے تکلیفیں اور مشکلات برداشت نہ کر سکتی تھی. اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر کے ان کو عزت والے گھر میں جگہ عطا کر دی. ان کی وفات ہوئی تھی حضرت سودا بنت زمعہ کی 23 ہجری میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور یہ کتنی ہجری میں ہوئی؟ 23 ہجری میں۔ ہجری کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کے سال۔ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی تھی؟ 50 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ 40 میں نبوت ملی تھی، 10 سال 90 ایک 90 2 90 کے ساتھ گنے جاتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو پھر ہجری سال کا آغاز ہوا، فرسٹ ہجری سیکنڈ ہجری شروع ہوا، تو 23 ہجری میں حضرت سودا بنت زمع نے وفات پائی، اور ان کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی تدفین بقیع الغرقد میں ہے، اور جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے صرف جنتی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا، حضرت سودا بنت زمع بھی جنتی خاتون ہیں۔ سبحان اللہ! کیا میں نہیں بننا چاہتی جنتی خاتون؟ میں بھی تو بننا چاہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے ان کے اوصاف دیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے اوصاف اپنے اندر لا سکیں، تاکہ ہم بھی جنتی خاتون کا لقب پا سکیں انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ کا ان کے بارے میں قول ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دنیا میں یعنی جب تک میں زندہ رہی میں نے کسی عورت کو دیکھ کر یہ خیال نہیں کیا جو خیال مجھے سودا بنت زمع کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے قلب میں میری روح ہوتی، یعنی اس قدر پاکیزہ دل تھا ان کا، اس قدر خوبصورت دل تھا ان کا، کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضرت سودا بنت زمع کے قالب میں میری روح ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا سودا بنت زمع کا قبول اسلام اور ہجرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور ان کے خاوند نے بھی قبول کر لیا۔ تکلیفیں بہت زیادہ ملتی تھی، بزرگی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو بھی ہجرت کا حکم دیا، اور یہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور واپس دوبارہ مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد سکران بن عمرو کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور انہوں نے اسی دور میں واپسی آ کر یعنی 2 خواب دیکھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی بننے سے پہلے ان کو خواب میں بشارتیں دے دی گئی تھی کہ آپ عنقریب اللہ کے نبی کی بیوی بنیں گے، یعنی خواب کی بشارت یہی ہوتی تھی۔ تو حضرت سودا بنت زمع نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے 2 خواب دیکھے تھے، جو کہ سکران بن عمرو نے ہی تعبیر بتائی تھی۔ پہلا خواب کیا دیکھا کہ دیکھتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے میری گردن پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آنکھ کھلی، سکران بن عمرو سے بتایا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، تو سکران بن عمرو نے کہا میں وفات پا جاؤں گا اور تمہاری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ دوسرا خواب انہوں نے جو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ چاند ٹوٹ کر ان کے اوپر آ گرا ہے، تو یہ بھی اس خواب کی تعبیر بھی ان کے خاوند نے بتائی کہ میں وفات پا جاؤں گا اور پھر تمہاری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ تو یہاں سے بھی یعنی حضرت خدیجہ کو بھی خواب دکھائے گئے تھے اور حضرت سودا کو بھی خواب دکھائے گئے نبی سے شادی سے پہلے کہ آپ نبی کی بیوی بنیں گے۔ ان سے شادی کے حوالے سے خولا بنت حکیم کا معاملہ ہے۔ خولا بنت حکیم کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا اللہ کے نبی آپ غمگین رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، کیوں نہ آپ دوبارہ شادی کر لیں؟ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہے گا، کنواری ہے یا بیوہ ہے؟ کہا کنواری بھی موجود ہے اور بیوہ بھی موجود ہے، آپ جس سے کہیں۔ کہا کنواری کون سی ہے؟ کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہا بیوہ کون ہے؟ کہا حضرت سکران بن عمرو کی بیوی حضرت سودا بنت زمع۔ کہا جائیے دونوں طرف پیغام دے دیجئے، جو بھی قبول کر لے گا میں ان سے نکاح کر لوں گا۔ خولا بنت حکیم کہتی ہے کہ میں ام رومان حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کے پاس گئی اور جا کر ان سے کہا کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو، آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں، آپ کے تو بعد
اٹھ گئے کہ آپ کے گھر میں نبی نے اپنا رشتہ بھیجا, آپ کی بیٹی نبی کی بیوی بننے کے لیے لائق ہے, تو کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیں گی؟ ام رومان نے کہا ابھی آپ بیٹھیے, حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور پھر ان سے بات ہوگی, کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے, تو وہ آئیں گے تو وہ بات بتائیں گے. تو یہ بات خولا بنت حکیم نے جا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بھائی بنایا ہوا ہے, تو کیسے وہ آپ کی اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. یعنی بھائی کے اس وقت شاید مکہ میں عرب میں یہ دستور ہوگا, شاید جس کو بھائی بنا لیا جاتا ہوگا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا ہوگا, تو یہ بات معاملہ اٹھا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے دینی بھائی ہیں اور ان کی بیٹی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے. تو دوبارہ آئی ام رومان کے پاس. ام رومان نے اب بٹھا دیا کہ ابو بکر صدیق آئیں گے تو جواب دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر ان کے بارے میں بات سنی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ پہلے ہی کسی نے بھیجا ہوا ہے, میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں. وہ گئے ان کے پاس, انہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. جس نے پہلے حضرت عائشہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے حوالے سے جن کے پیرنٹس نے بات کی ہوئی تھی, انہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ان کے پاس گئے, کہا آپ کا معاملہ ایسا تھا یعنی اب ہم دونوں غیر مسلم تھے, میں اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, تم نے اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے جوڑنے کا ارادہ مجھ سے ظاہر کیا تھا, اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ اگر میں اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دیتی ہوں تو یہ میرے بیٹے کو بھی اپنے جیسا مزہ بنا دیں گے, سو میں ان کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرتی. ابوبکر صدیق نے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا جواب بھی میری بیوی والا ہے, ہم اپنے بیٹے کو آپ کا مذہب بنانے والا نہیں بنا سکتے, سو ہماری طرف سے انکار ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی گھر واپس آئے اور خولا بنت حکیم سے کہا جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیجئے کہ اللہ کے نبی جب چاہیں آ کر نکاح کے لیے حاضر ہو جائے. تو یہ ایک ادھر معاملہ حل ہو گیا. اب خولا بنت حکیم حضرت سودا بنت زما کے والد کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی بیٹی کا یہ رشتہ آیا ہے, کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ تو اس کے والد نے کہا جاؤ اپنی سہیلی سے پوچھو کیا وہ اس بارے میں راضی ہے, یعنی سودا بنت زما سے پوچھو, کیونکہ نہ ان کی کوئی بہن تھی نہ ان کی والدہ تھی جو ان سے پوچھتی, اس لیے سہیلی کے ذمے ہی لگایا کہ جاؤ اگر میرے سے جھجک کرے گی تم سے ساری باتیں کلیئر بتا دے گی, آپ جاؤ ان سے پوچھ کے. حضرت سودا بنت زما کے بارے میں انہوں نے پہلے ان سے پوچھ رکھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی ان سے شادی کے لیے راضی ہے. کہا جب میری بیٹی راضی ہے تو میں اپنی بیٹی کو پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دینے کے لیے تیار ہوں, جائیے میری طرف سے پیغام دے دیجئے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہے تو نکاح کے لیے تشریف لا سکتے ہیں. تو یہ تھا خولا بنت حکیم کی طرف سے ان دونوں کی شادی کا سلسلہ چلانا. یہاں سے ایک سوال پوچھ لوں, حضرت خدیجہ بنت خویلد کا پیغام کون لے کے آئی تھی؟ ان کی بھی سہیلی, کیا نام تھا؟ کوئی اور نام تو میرے دل سے ہاں جی, ان کی بھی سہیلی ان کے لیے پیغام لے کر آئی تھی, اور یہاں بھی حضرت سودا کی سہیلی تھی اور حضرت عثمان نے بھیجا تھا کیونکہ ان سے اپنے نبی کا غم نہیں دیکھا جا رہا تھا. سو یہ دونوں رشتے قبول ہو گئے. اب یہ دونوں رشتے قبول ہو گئے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے صرف ان سے نکاح کر لیا اور حضرت سودا بنت زما سے نکاح بما رخصتی کر لی, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں
आ गई। तो यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शादी का सिलसिला शुरू होता है। हज़रत खदीजा के बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को बेहतरीन बीवी कहा था, यानी दिलजोई करने वाली, गमगुसार, तो वो सईदा सौदा बिनते ज़मा के बारे में कहा, क्योंकि वो एक अक्लमंद थी, दाना थी, सलीकाश्वार थी, इसलिए उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को बांटने की कोशिश की, ना कि आके अपने दुखड़े शुरू कर दिए। अपने दुखड़े शुरू नहीं किए, बल्कि नबी के गम को बांटती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्तन फवक्तन हंसाने की कोशिश करती थी, ताकि अल्लाह के नबी अपना गम भूल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में मजीद बताया कि बनु अब्दुल शम्स और बनु हाशिम, ये दोनों कबीले जो थे, इनमें आपस में शुरू से दुश्मनी चली आ रही थी। ये जो है बनु अब्दुल शम्स कौन है? हज़रत सौदा बिनते ज़मा का कबीला, और बनु हाशिम किसका कबीला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला। इन दो कबीलों की शुरू से ही दुश्मनी चली आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादी करके दुश्मनी को खत्म कर दिया। जब शादी हो जाएगी तो दोनों कबीले क्या बन जाएंगे? जुड़ जाएंगे। हम दोनों कबीलों को बांट देते हैं और आपस में मोहब्बत कभी भी हमारी नहीं आती। अराई कहते हैं हाय किसी से मोहब्बत नहीं होती हमें, पंजाबी कहते हैं हमें किसी से नहीं होती, सराइकी कहते हैं हमें किसी से नहीं होती। कैसे हो? आपस में रिश्तेदारियां जोड़े तो मोहब्बतें हो, और रिश्तेदारियां जोड़ने के बाद भी आज हमारे में मोहब्बतें नहीं रहती। उसकी मेन वजह आपकी बेटी है। मैं तो यही कहूंगी कि एक बेटी जो है, चाहे तो दोनों को मिला दे, चाहे तो दोनों को किनारों पे खड़ा कर दे। बेटी ने जाकर भूखे रोए, अम्मी किधर शादी कर दी, ऐसे ऐसे लोग हैं, फलां हैं फलां हैं फलां हैं, पैसे हैं तो वैसे हैं। वल्लाह याद रखे, दोनों में जुदाई तो हो सकती है, दोनों एक एक किनारे पे तो खड़े हो सकते हैं, मोहब्बत से दोनों को मिलाएगी नहीं। मामलात हर घर में होते हैं, बर्तन हर घर में खटकते हैं, लड़ाई हर जगह होती है। क्या माँ के साथ बेटी की कभी लड़ाई नहीं? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा माँ से ही होती है आज के दौर में। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ कभी उसको डांट रही है, कभी बेटी माँ को देख रही है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जब माँ और बेटी की हो सकती है तो सास और बेटी की, बहू की क्यों नहीं हो सकती? तो बातों को जहन में रखें, दोनों रिश्तेदारों को जोड़ने की कोशिश करें, मिलाने की कोशिश करें, दूर करने की कोशिश ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रिश्ते की वजह से दोनों में दुश्मनी का खात्मा हो गया और दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए। और तीसरी वजह बताते हैं, पहली मैंने आपको पहले बता दी, बेवा थी, उम्र रसीदा थी और इस वजह से मुश्किलात, इस्लाम लाने की वजह से मुश्किलात में थी, इस वजह से अल्लाह के नबी ने निकाह किया। दूसरी वजह ये बता रहे हैं कि बनु अब्दुल शम्स और बनु हाशिम में दोनों में लड़ाई रहती थी, दोनों अब दोस्ती में डल गए। और तीसरी वजह बताते हैं कि आपके ननिहाल बनु नजार की इज्जत अफजाई हुई, क्योंकि आपकी वालदा का ताल्लुक इसी कबीले से था, यानी अपने ननिहाल को भी इज्जत और शर्फ का मकाम बख्श दिया। सैयदना सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई तो देखती थी कि हर वक्त अल्लाह के नबी गमगीन रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो मौका मौका पर हंसाने की कोशिश करती हैं। उनके हंसाने की वजह से एक वाकया बड़ा मशहूर है। कहती हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ना शुरू की, यानी अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू की तो ये भी पीछे खड़े होकर अल्लाह के नबी के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो ये भी रुकू में चली गई। जब नमाज से सलाम फेरा तो अपने नबी अपने खामन से कहती हैं, अल्लाह के नबी आज तो रुकू में मेरी नक्सीर फूट जानी थी कि आपने इतना लंबा रुकू किया, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे नाक से खून अभी छूटता है कि अभी छूटता है। मकसद क्या था? उनकी दिलजोई, यानी आपने इतना लंबा रुकू किया कि मुझे ऐसा फील हुआ। अब आप अंदाजा करें हमारा रुकू कितना होता है। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। 4 साल से पढ़ रहे थे इसलिए अभी इतना याद हो गया, इसलिए बस खड़े हो गए। अभी गए ही नहीं थे कि खड़े हो गए। और दुआ किसने पढ़नी है? कोई और दुआ याद कर ले। 3 दुआएं हैं। 3 बार क्यों पढ़े? 11 बार पढ़े, 9 बार पढ़े, 7 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, ज्यादा पढ़े। रुकू को लंबा करे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फिरली, ये दुआ पढ़े। सुबहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह पढ़े।
کچھ بھی پڑھیں، زیادہ پڑھیں، رکوع کو لمبا کریں، سجود کو لمبا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجود کو اطمینان نہ کرنے والا نماز کی چوری کرنے والا ہے۔ اب آپ نماز کی چوری کریں تو آپ کے اوپر ہے، اگر آپ نماز کی چوری نہیں کرنا چاہتے تو رکوع اور سجود کو لمبا کریں۔ تو یہ تھا ان کا ہنسانے کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور۔ اسی طرح مختلف واقعات میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ سیدہ سودا کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے معاملات سے، یعنی جیسے قیامت، جہنم، دجال، ان سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ ان کا ذکر جب بھی ان کے سامنے ہوتا کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دجال کا خصوصی ذکر ہوتا تو یہ کونے قدروں میں چھپنا شروع کر دیتی تھی۔ اس بات کا سیدنا حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں کو پتا تھا کہ حضرت سودا جو ہے ان چیزوں سے بہت ڈرتی ہیں۔ تو ایک دن حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضرت سودا چہکتی ہوئی آ رہی ہیں، ہنسی خوشی آ رہی ہیں، تو حضرت حفصہ نے کہا آج تو میں نے ڈرا کر ہی رہوں گی، جیسے ہم ڈرا دیتے ہیں اگلے کو چاہے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہماری تو ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے نا کہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے، فلاں کام کر لیا، اب اگلے کو ڈرانا ہی ڈرانا ہے، چاہے اگلے کا ہارٹ ہی فیل ہو جائے، وہ تو ہمیں کوئی نہیں پتا۔ لیکن اب یہ کیا ہے کہ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے حضرت عائشہ سے کہا یہ تو آج کل اتنا چہک رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، کیوں نہ انہیں ڈرایا جائے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں بتاؤ۔ کہا حضرت سودا کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا اے سودا تجھے پتا ہے کانا دجال آ گیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے، اٹھ کے فوراً اندر سے یعنی اس جگہ پر چلے گئے جہاں کچن ان کا بنا ہوتا تھا اور اس کے کونے میں کھدر میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئی، اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، آج تو بڑے خوش ہو، بہت ہی ہنس رہے ہو؟ کہا معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی اندر گئے اور جا کر حضرت سودا کو لے کر آئے اور اسے کہا بیٹھو یہاں تسلی سے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے واقعی کانا دجال آ گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں وہ نہیں آیا، اپنے کپڑے جھاڑے، اپنے آپ کو اطمینان میں رکھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دل میں کس چیز کا ڈر ہے۔ ہم تو نڈر ہو گئے ہیں، اس قدر نڈر ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے دیدہ دلیری سے کرتے ہیں۔ کیا ہوا 2 جھوٹ بول لیے تو میں نے، کیا ہوا چوری کر لی تو چوری کرنے والا یہ بول رہا ہے، گانے سننے والا کیا ہوا ساری دنیا سن رہی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، فحش چیزیں دیکھنے والا، گندی فلمیں، گندے چیزیں، گندا لٹریچر دیکھنے والا کیا ہوا ساری دنیا ہی تو دیکھ رہی ہے، کون بچا ہوا ہے؟ واقعتاً کوئی نہیں بچا ہوا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم نے کسی کو کیوں دیکھنا ہے؟ ہم نے کسی کے پیچھے کیوں چلنا ہے؟ جنت میں میرا مقام میرا ہے، اس کا مقام اس کا ہوگا، تو کیوں نہ میں اپنے مقام کی فکر کروں، اور میرے اندر یہ ڈر کیوں نہ آئے کہ آخرت کا ڈر آئے، خوف آئے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی؟ اگر دجال میری زندگی میں آ گیا تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا گانے سننے کے شدائی، میوزک سننے کے شدائی، جب دجال آئے گا نماز میں ہو، عبادت میں ہو، کسی بھی نیکی کے کام میں ہوں گے، دجال اس قدر میوزک کی آواز خوبصورت لے کر آئے گا کہ لوگ عبادت کرنا بھول کر اسی کے پیچھے چل پڑے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کس قدر اس چیزوں کے دل دادا ہیں، اور یہ آواز کس کی ہے؟ شیطان کی، اور یہ کس کے پاس آئے گی؟ دجال کے پاس، اور دجال کے آنے کا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی نے کہا میں آپ دجال ساتھ ہے، اب تو اتنے سال گزر گئے، اب کس چیز کی دیر ہے؟ ہو سکتا ہے دجال آ جائے، ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہم پر آ جائے اور وہ ہمیں کافر بنا کر جہنم میں ڈلوا دے۔ تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کریں، سورۃ کہف کی تلاوت کیا کریں، دن رات صبح شام پہلی اور آخری 10 آیات کا ذکر کیا کرے، پڑھا کرے، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گی۔ یعنی اگر آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، صبح کو بھی اور شام کو بھی پہلی 10 آیات کے بارے میں کچھ حدیث کے اندر آتا ہے اور کچھ احادیث کے اندر آتا ہے آخری 10 آیات، تو مشکل تو نہیں ہے، دونوں 10 آیات پڑھ لیں، دونوں 10 آیات پڑھ لیں، دونوں 10 آیات کو پڑھنے سے فتنہ دجال سے ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا
جبکہ ضعیف العمر تھی, 50 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور مزید وہ ضعیف العمر ہوتی جا رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ضعیفی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے عقد سے رخصت کر دے. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی باری ہبہ کر دوں. تو انہوں نے سوچا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ محبت ہے, کیوں نہ میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دوں. اللہ کے نبی روزانہ ایک دن ایک بیوی کے پاس ٹھہرتے تھے. جب سیدہ سودا نے اپنی باری ہبہ کر دی تو اللہ کے نبی سیدنا سودا کی باری میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر رہا کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ نبی سے محبت کا ثبوت تھا کہ اللہ کے نبی سے محبت تھی تو اللہ کے نبی کو جس سے محبت تھی اپنی باری اسی کو ہبہ کر دی. ہے آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا کہ اگر آپ کے نبی خاوند کو کسی سے محبت ہو جائے تو آپ جائیں گے اس کو لے آئیں گے؟ باہر اللہ کا حکم ہے, اللہ دوسری شادی کرنے کا مرد کو حکم دیتا ہے. اللہ ایسا اسٹیمنا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صرف اللہ کا حکم سمجھ کے. ورنہ عورت بلا شک کمزور ہے. اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اگر اللہ کا حکم ہے اور میرا خاوند یہ کرنا چاہ رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے میں نہ بھی دوں گی تب بھی ہو جائے گا تو ایگریمنٹ کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسٹیمنا بھی عطا فرما دے صرف اللہ کے حکم کو سمجھ کے. تو سیدنا سودا نے شریعت میں یعنی اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی بیوی خود اپنا ٹائم, اپنا دن, اپنی باری کسی کو ہبہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. نبی یعنی خاوند اپنے زور زبردستی سے کوئی اپنی باری دوسرے کو ہبہ نہیں کروا سکتا. اپنی خوشی سے, اپنی محبت سے, اپنی رضامندی سے اگر باری ہبہ کرنا چاہے تو کوئی بھی بیوی اپنی باری ہبہ کر سکتی ہے. ورنہ خاوند یہ نہیں ہے یہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے تو 2 دن ادھر ہوں گا 1 دن ادھر ہوں گا, یہ کیا ہے؟ نا انصاف. کیا کرے؟ حق نکاح ہوگی تو پھر باری دے. نہیں, بات تو نکاح کی ہو رہی ہے نا, تو جب آپ نکاح ہی نہیں کریں دیں گے پھر دوسرے ساتھ راستے پہ بھی جا سکتا ہے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو کر دے. جب اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کریں گے, دین ساروں کو پتا ہوتے ہوئے بھی زنا کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ مجبور کس نے کیا؟ اس نے کہا میں جائز طریقے سے لاتا, میں نے کہا میں لانے ہی نہیں دوں گی. پھر مجبور کس نے کیا؟ گناہگار کون ہوا؟ ہم بھی ساتھ. تو اپنا معاملہ کلیئر نہ کر دے کہ میرا خاوند ہی ایسا کر رہا ہے. اگر آپ کو پتا چلا کہ آپ کے خاوند کو پسند ہے اسے کہ عزت سے گھر لے آؤ, گناہ سے بچو. میں تم سے محبت کرتی ہوں, میں نہیں چاہتی جہنم میں جاؤ, میں نہیں چاہتی تمہیں رجم کیا جائے, تم جاؤ اس کو عزت سے نکاح پڑھا کے گھر لے آؤ. پھر آپ کا بھی اسٹیمنا ہونا چاہیے. تو یہ صرف اس کو دوش دینا کہ وہ دوسری جگہ ایسے بغیر نکاح کے جائے تو یہ بھی بات ہمیں صحیح نہیں لگتی. تو بہرحال سیدنا سودا نے یہ باری صرف محبت میں آ کر ہبہ کی تھی. سیدنا سودا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صاف دل کی تھی, دل میں کوئی بغض, عداوت, کینہ, حسد کچھ بھی نہیں تھا ان کے. عقل مند بھی تھی. اور اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے سلیقہ شعار تھی. سلیقہ شعار کس کو کہتے ہیں؟ گھر گندا پڑا ہو نہیں, صاف پڑا ہو. گھر صاف ہو, اچھا چلے گھر صاف ہے, واش روم گندا ہو, کیونکہ بچیاں جو ہے نا واش روم دھوتے ہوئے کتراتی ہیں. اور میں نے اپنے بچوں کو سب سے پہلا کام ہی واش روم پہ لگوایا تھا. صفائی میں جب انہیں میں نے بتایا نا کہ آج سے آپ نے یہ کام کرنا صفائی کا, بچے تھے چھوٹے چھوٹے, جاؤ ایک واش روم آپ صاف کرو, ایک آپ صاف, کہ یہیں سے ان کی اندر عقل ختم ہو جائے, تکبر ختم ہو جائے. یہ کس چیز کا تکبر ہے؟ میں سارا گھر صاف کر دوں گی, واش روم میں نہیں دوں گی. سب سے گندی جگہ تو وہی ہے شیطان کا گھر, اس کو صاف نہیں رکھیں گے تو شیطان تو آپ کے اوپر حملہ کرے گا ہی کرے گا. تو سلیقہ شعار میں جب بات آتی ہے تو 2 چیزوں کی آتی ہے. نمبر 1, عورت کی سلیقہ شعاری کا اندازہ ان چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں جائیں, اس کا واش روم صاف ہو, اس کا کچن بھی صاف ہو. یہ 2 چیزیں صاف ہے تو وہ سلیقہ شعار خاتون. تھک گئی ہوں, اب یہ پڑا رہے بکھیرا پڑا رہے گا تو پھر کون سے میٹے گا, پھر وہ کیا آئیں گے وہاں پہ. مجھے پچھلے دنوں ایک بچی کے حوالے سے پتا چلا, کہتی ہے ہمارے گھر میں کچن میں فلاں چیزیں ہیں, بڑا ڈر لگتا ہے کچن میں جاتے ہوئے, کیوں آئی فلاں چیزیں, کس وجہ سے آئی؟ جب آپ نے کھانا کھایا اور برتنوں کے اندر چیزیں بچی ہوئی چھوڑ دی, چھوڑنی نہیں تھی وہ بھی چھوڑ دی, آپ کے بچوں نے کھانا کھایا وہ بھی چھوڑ کے کچن میں پھینک کے آ گئے. کوئی آیا تو اس نے دیکھا کچن میں 4 چھبیاں پڑی ہیں اور چاروں میں برتن پڑے ہیں اور برتنوں کے اندر سالن پڑے ہیں, اس میں مکھیاں بھی بن بنا رہی ہیں, چوہے بھی آئے ہوئے ہیں, چھپکلیاں بھی آئی ہوئی ہیں, ہر چیز اس کے اندر بسیرا کیا ہوا ہے.
सलीका शौरी है ये, तो सलीका शौर भी थी। अल्लाह हमें भी सलीका शौर। सलीका शौरी में नुकरानी नहीं होता कि मैं कोई नुकरानी थोड़ा हूँ। सलीका शौरी हर एक को आना चाहिए, और ये सिर्फ इधर तक नहीं आना चाहिए कि मेरा कमरा बस ठीक है मेरा कमरा, नहीं। सलीका शौरी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारा घर ही हमारा है, और सारे घर को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें बनाने वाला बना दे। सईदा सौदा के हवाले से आता है कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरवा माइल खातून थी, यानी जिसामत में अच्छी खासी थी। जब वो बाहर निकलती थी तो सब लोग उनको पहचान लेते थे। जैसा कि कुछ लोग हमें कहते हैं बड़े पर्दे करते हो, बाहर गुजरते हुए पता चल जाता है फलां गली से गुजरे थे, फलां रास्ते से गुजरे थे। चलो भाई पता चल जाता हम गुजरे थे, ये तो नहीं पता चलता हम कैसे गुजरे, कैसे थे, खूबसूरत थे, कैसे थे, अपना पर्दे के अंदर अपने आप को छुपा के गए थे। तो लोग ये बात ताना इसलिए मारते हैं कि पर्दा करना ही छोड़ दे। तो हजरत सौदा के बारे में आता है कि ये जरूरी काम के लिए बाहर जा रही थी। हजरत उमर फारूक की गैरत तो आपके सामने मशहूर है ही है। हजरत उमर फारूक ये पसंद नहीं करते थे कि औरतें बाहर निकले, तो हजरत उमर फारूक ने उन्हें कहा, ऐ सौदा मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तू सौदा जा रही है। हजरत सौदा रोते हुए अंदर आई और आकर अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उमर फारूक ने मुझे ऐसे ऐसे कहा कि मैं जरूरी काम के लिए जा रही थी, अब मैं उस काम के लिए भी ना जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में आयतें नाजिल करते हुए कहा कि वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि पहले तो तुम घरों में टिकी रहो, बगैर किसी वजह के घर से बाहर ना निकलो, लेकिन जब तुम्हें कोई जरूरी काम है तो फुल पर्दे के अंदर तुम बाहर जा सकती हो। ये हुक्म जो है हजरत सौदा के जरिए हमें मिल गया, वरना हमने घरों में ही बंद होना था, जिनका दिल ही घरों में नहीं लगता। आज सारा दिन हो गया तो मैं कहीं गई नहीं, दिल घबरा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इजाजत दे दी कि पर्दे की हदूद में तुम जरूरी काम के लिए बाहर जा सकते हो। वो जरूरी काम कौन सा है आप लोगों का? मोहल्ले की औरत से मिलना है, वहां जाके क्या करनी है? गिबतें, चुगलियां, लान तान, फिर खुश होके घर आए। अब मैं बड़ी हल्की फुल्की हो गई हूँ, इतने नामे अमाल में गुनाह का बोझ डाल के मैं समझ रही हूँ कि मैं हल्की फुल्की हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छी बात है तो कहो वरना खामोश रहो। तो आपके पास जब अच्छी बात कहने के लिए आप नहीं जा रहे तो फिर खामोशी से कर बैठे। आपके पास अच्छी बात है लोगों को बतानी है तो आप जाएं, उनको बताएं, दीन की बातें बताएं, इस्लाम की बातें बताएं, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी वाली बातें बताएं। नहीं है तो सास की, नंदों की और देवरानियों की चुगलियां, गिफ्तें, बुराइयां करने के लिए वल्लाह किसी के घर में ना जाएं। बेहतर है अपने आप को गुनाहों से बचाएं। आपकी कब्र में उन्होंने आपको छुड़वाने नहीं आना। आप जिसकी गिबत कर रही है ना, ये याद रखें आप उसके नामा अमाल में नेकियां दिलवा रही हैं। अपने नामा अमाल में गुनाह लिखे हैं, उसके नामा अमाल में क्या, उसके गुनाह मिटा के उसकी नेकियों में इजाफा हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की तौफीक दे। तो हज़रत सौदा की वजह से हमें यह हुक्म मिल गया कि जरूरी काम के लिए हम बगैर पर्दे के साथ हम जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। और सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सखावत के हवाले से मशहूर था कि वो बहुत ज्यादा सखी थी। तो इसका एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि वाकयात तो भरे पड़े हैं और हमारे पास ये नहीं है कि हम इतने ज्यादा आपको बताएं। जिसको ज्यादा मोहब्बत होगी वो खुद इन चीजों का मुताला फिर मजीद कर लेगा। तो एक सखावत के बारे में मैं बताती हूँ। हजरत उमर फारूक के दौर में हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास बोरी भेजी गई। हजरत सौदा ने अपने मुलाजमा से कहा, क्योंकि ज़ईफ़ुल उमर हो चुकी थी, तो अपने पास एक औरत रखी हुई थी जो उनकी देखभाल भी करती थी, थोड़े बहुत काम भी कर देती थी। तो उसने उनसे कहा कि बोरी आई है हजरत उमर फारूक की तरफ से। कहा उसमें क्या है? कहा उसमें दिरहम है। कहा लो, दिरहम भी बोरी में भरने के लिए होते हैं? बोरी इसलिए होती है कि दिरहम भरे जाए। ले आओ पराते, ले आओ थाल, ले आओ। ले आई, सारी बोरी को खाली करो, हो गई। चलो बांटना शुरू करो, फलां मस्कीन के घर दे आओ, फलां बेवा के घर दे आओ, फलां यतीम के घर दे आओ, फलां हमसाये के घर दे आओ, फलां मुस्तहिक को दे आओ। सारी बोरी बांट दी, अपने लिए कुछ भी ना रखा। हालांकि हजरत उमर फारूक ने उनके लिए तोफ्तन वो बोरी भेजी थी, वो दिरहम भेजे थे, लेकिन सखावत इतनी थी कि अल्लाह के रास्ते में सारा माल वक्फ कर दिया, सोना नहीं बनाया।
جا کے رنگز لے آؤں, انگوٹھیاں لے آؤں, کانٹے لے آؤں, چلو بیٹیوں کے لیے زیور بنا لوں. کچھ بھی نہیں سوچ آتی تھی ان کی سوچ آتی تھی تو صرف سب کی یہی ہوتی تھی کہ آخرت بنا لیں, جنت کو حاصل کر لیں. جو درہم آپ نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا اس درہم کے بارے میں آتا ہے ثواب کا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا, اور جو درہم آپ کے بعد آپ کی اولاد نے آپ کے ہی مال میں سے خرچ کیا وہ صرف درہم ہی رہے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر گئے میرے مرنے کے بعد فلاں جائیداد وقف کر دینا, فلاں کر دینا, فلاں کر دینا, وہ اتنا اجر آپ کو نہیں ہے جتنا اجر آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے. وہ بھی درہم, لیکن اس درہم کو, جس درہم کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا, آپ کی ضروریات تھی, آپ کے مسائل تھے, لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, تو وہ درہم انشاءاللہ العزیز آپ کا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرت سودا سے راضی ہو اور اللہ ہمیں ویسا بنا کر ہم سے بھی راضی ہو جائے. تو آپ کی میں سخاوت دیکھتی ہوں, سیلاب سب نے سنا ہے, کہاں کہاں آیا ہے, کتنی تباہیاں پھیلائی ہوئی ہیں. واللہ اتنی تباہیاں ہیں کہ لوگ آنے جانے کے لیے, نقل مکانی کے لیے راستے, سڑکیں سب کچھ ٹوٹ چکے ہیں, پل ٹوٹ چکے ہیں, سڑکیں ختم ہو چکی ہیں, تہس نہس ہو چکے ہیں, اور وہ خیموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کھانے پینے کے لیے, پکانے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پکا سکیں, تو اس وقت ان کو پکا پکایا کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے. اللہ آپ کو بھی ان کا نوالا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز جو بہن سیلاب کے لیے کوئی بھی چیز, یعنی کوشش یہ کرے, فی الحال ان کو کھانے پینے کی زیادہ ضرورت ہے. جب پانی اترے گا اپنے گھروں میں جائیں گے تب انہیں راشن کی بھی ضرورت ہوگی, تب انہیں دوسرے معاملات کی ہوگی. آپ یقین کریں اس وقت کپاس کی فصل تیار تھی. جلال پور پیر والا میرا اپنا ہی شہر ہے, میرے سسرالی شہر ہے, میں خود اس روڈوں پہ جاتی رہی ہوں. اب میں اس روڈ کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اگر اللہ نے وہاں تک عذاب بھیجا ہے, دور نہیں ہے وہ جگہ, بالکل قریب ہے. کہیں رات کو ہم سوئے ہوئے, ہمارے گھر میں بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے. اللہ ہمیں بچا لے, اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے کھانے میں اپنا حصہ شامل کریں جتنا بھی ہو سکے. کوئی یہ نہ دیکھے کہ میری پاکٹ منی میں اتنی اجازت ہے, کوئی بات نہیں, اپنے ہاتھوں کا دیا ہوا احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم الصائر.